السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ کل کلاس نہیں تھی؟ جی کل کلاس تو نہیں ہوئی کل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بہرحال آپ تمام حضرات کا استقبال ہے، اور اہل خدمت شرعیہ کا جو حصے سے ہم چل رہا تھا ہم اس کو جاری رکھیں گے آج بھی۔ اور آپ کو شاید معلوم ہوگا جامعہ نظام میں امتحانات کی تیاری کے سلسلے میں یہ کلاسز چل رہی ہے، اور المعہد دینی عربی کی جانب سے یہ کلاسز پیش کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اس سے پہلے ہم اذان کے حوالے سے گفتگو کرے تھے۔ امید ہے کہ میری آواز پہنچ رہی ہوگی۔ میری آواز آپ تمام لوگ سن رہے ہیں؟ اگر کوئی مسئلہ ہو تو بتا دیں۔ اذان میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو ہیلو جی مول صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ ہم جو ہے اذان کے مسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ تفصیل سے ہے، اور اہم جو چیزیں ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے چند باتیں آپ کو بتائی گئی تھی کہ اذان کے لفظی معنی جو ہے انفارم کرنا ہے، خبر اور اطلاع دینا ہے۔ لفظی ڈکشنری میں جو ہے اس کے معنی انفارم کرنا، اطلاع دینا، آگاہ کرنا، خبر دینا، یہ معنی آتے ہیں ڈکشنری کے حساب سے اگر دیکھا جائے۔ اور اسلامک ٹرم جو ہے وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کے لیے، سنت یا واجبات کے لیے نہیں بلکہ فرض نمازوں کے لیے خاص طریقے سے چند اسپیشل کلمات کو کہنا اذان کہلاتا ہے۔ ڈیفینیشن اگر ہم اس کی تعریف کریں اذان کی تو فرض نماز کے لیے، فرض نماز سے ہی آپ سنت، نوافل تمام چیزیں نکل گئے، اور خاص ایک طریقہ ہے اسی نہج اور اسی طریقے سے، اور چند اسپیشل خاص مقررہ کلمات ہے، وہ کلمات ادا کرنا، یہ جو ہے اذان کہا جاتا ہے اس کو۔ اور اذان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے تھے، تو میں اس کو دہراؤں گا نہیں، اور جو اہم مسائل ہے وہ چیز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اب دیکھیے، اذان دیتے وقت جو ہے چند چیزیں غلطیاں، بہت سارے غلطیاں ہو جاتے ہیں۔ بعض غلطیاں ایسے ہیں کہ وہ غلطیاں اگر ہو جائے تو شاید اذان نہیں ہو پاتی۔ وہ کون سی غلطیاں ہیں وہ ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ پہلی
چیزیں بتا رہے ہیں کہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کے الف کو کھینچ کر یعنی مد کے ساتھ اگر پڑھیں گے، مثال کے طور پر فار ایگزامپل دیکھیے کہ اللہ اگر کہیں گے، ایک دوسری چیز یہ کہ اشہد انا میں جو انا نون ہے، نون کو تھوڑا کھینچ کر الف کے ساتھ پڑھیں گے، انا، اگر یہ اس طرح کہیں گے اور اس کا معنی مطلب جو نکلتا ہے اذان دینے والے کو معنی بھی معلوم ہے، تو یہ ایسا عمل، ایسا کہنا جو ہے ایک کفریہ کام ہے، اس سے کفر ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو معلوم ہو کہ اس کا معنی یہ نکلتے پھر بھی وہ یہ غلطی دہرائے تو انسان کافر بھی ہو جا سکتا ہے۔ شاید آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر میں اللہ کا جو شروع میں الف ہے اس کو اگر کھینچ کر یعنی مد کے ساتھ پڑھے، اللہ اگر کہے، یا پھر جو ہے اشہد، ماشاء اللہ، جو انا ہے نون ہے، یہ نون کو جو ہے کھینچ کر پڑھے تو اس سے جو ہے تو ہماری گفتگو چل رہی تھی اللہ کے الف کو یا انا کے نون کو کھینچ کر پڑھا جائے تو یہ کفر کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا غلطی ہو رہی ہے۔ اس میں غلطی یہ ہو رہی ہے کہ اگر اللہ اکبر کہے تو اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وہی اگر کوئی غلطی سے پڑھ لے اللہ کہہ دے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، یعنی سوالیہ ہو جائے گا، اور اس میں جو ہے ایک شک کے معنی پیدا ہو جائے گے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا ہونے میں شک کرنا بھی جو ہے یہ کفر کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح اشہد انا ہے، اس کے نون کو اگر کھینچ دیا جائے تو اس کے معنی میں کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ اشہد انا کا مطلب جو لفظ ہے اشہد انا محمد رسول اللہ، یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اگر کھینچ کر پڑھا جائے انا پڑھ لے تو اس کا معنی تھوڑا تبدیل ہو کر یہ ہو جاتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں، یہ معنی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال معنی میں تبدیلی کی وجہ سے اگر کوئی اس میں یہ غلطی کرتا ہے تو اگر اس کو معنی مطلب معلوم ہے پھر بھی غلطی ہو رہی ہے تو اس سے وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ دوسری غلطی بتا رہے ہیں کہ اکبر جو ہے، اکبر میں با ہے، با اور را کے درمیان اگر کوئی الف بڑھا کر کھینچ کر اکبر پڑھے، غلطی سے جو ہے اکبر اگر کوئی کھینچ کر پڑھے تو اس سے جو ہے اذان فاسد ہو جاتی ہے، یعنی اذان ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اکبر کے با کو کھینچ کر اگر پڑھنے سے جو ہے اذان نہیں ہوتی، اذان کو دوبارہ دینا ہوگا۔ اور یہ تو اذان فاسد ہو جاتی تھی۔ اب تیسری چیز بتا رہے، تیسری غلطی بتا رہے ہیں کہ تیسری غلطی یہ ہے کہ محمد کے دال کو اگر پیش کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یہ بھی غلطی ہو جائے گی۔
یہاں پر زبر سے پڑھنا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، محمد دال کو زبر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر کوئی جو ہے پیش کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو غلطی کر رہے ہیں۔ یہ چند غلطیاں تھی جس کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اور ایک دو تین اہم چیزیں بتا رہے ہیں کہ اگر اذان کے دوران کوئی لفظ بھول جائے، کوئی جملہ کہنا، کوئی اذان کا کلمہ کہنا بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں بتا رہے ہیں کہ جو پیچھے کا لفظ چھوڑو، کوئی جملہ بھول گئے تھے، جب یاد آ جائے تو جو ورڈ بھول گئے تھے، جو کلمہ بھول گئے تھے، وہیں سے پھر دوبارہ دینا چاہیے۔ جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد کو جو ہے بھول جائے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا بھول جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ آ جائے، وہ کہہ دے، پھر اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا چاہیے۔ بہرحال جو لفظ چھوڑ گیا تھا، آگے جانے کے بعد یاد آیا کہ ہم کو یاد آیا کہ پچھلا ایک لفظ، ایک جملہ چھوٹا ہوا ہے، تو اسی مقام پہ آ جا کر وہیں سے پھر جو ہے دوبارہ کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ اور چند چیزیں بتا رہے ہیں کہ اذان کہنا بعض اوقات چند افراد کے لیے مکروہ رہتا ہے۔ وہ کون سے چیزیں ہیں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ناسمجھ بچہ ہے، یا ایسا بچہ ہے کہ جس کو جو ہے اذان کیا ہے، نماز کیا ہے سمجھ نہیں آتی ہے، نہیں معلوم ہے، یا پھر کوئی پاگل مجنون ہے، اگر یہ لوگ اذان کہہ رہے ہیں تو ایسے افراد کا اذان کہنا مکروہ ہوگا۔ اور بچہ یا پاگل اذان دے دے تو دوبارہ لوٹانا ضروری ہے۔ بچہ یا پاگل جو ہے اذان کہہ دے تو دوبارہ اذان کہنا ضروری ہے۔ اور عورت خاتون بھی جو ہے اذان نہیں دے سکتی ہے، اور اذان اگر کوئی خاتون کہہ رہی ہے یا کوئی نہایت ہی گناہگار آدمی جو ہے، فاسق فاجر آدمی اذان کہہ رہا ہے، تو بتا رہے ہیں کہ خاتون اگر اذان کہہ دے تو خاتون کی اذان کو بھی دوبارہ لوٹا لینا چاہیے۔ یہ چیزیں بتائی گئی ہے۔ اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ اگر بچہ ہے لیکن سمجھدار ہے تو وہ اذان اقامت کہہ سکتا ہے، لیکن سمجھدار نہیں ہے تو مکروہ ہے۔ سمجھدار کا مطلب یہ ہے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اذان کیا ہے، اذان کیوں دی جاتی ہے، اور نماز کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ سب تمام چیزیں، وضو وغیرہ تمام چیزیں معلوم ہونا چاہیے، اس سے جو ہے سمجھدار کہا جائے گا۔ اگر اس کو نماز کیا ہے، اذان کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں معلوم ہے، وہ اذان کہہ رہا ہے، تو اس کی اذان کو دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے اگر کسی آدمی کو وضو نہیں ہے، اگر وضو کے بھی کوئی شخص اذان دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ بغیر وضو کے اگر کوئی آدمی اذان دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس میں مکروہ بھی نہیں ہے، بالکل دے سکتا ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ اذان کہنے کے بعد جو اقامت کا مسئلہ ہے، اقامت کون کہنا ہے، تو بتایا گیا ہے کہ جو آدمی اذان کہے چاہیے کہ وہی آدمی کو اقامت بھی کہنا چاہیے۔ دوسرا آدمی جو ہے اقامت کہنا چاہے تو اس کی پرمیشن لینا چاہیے، جو آدمی اذان دیا اس کی اجازت کے بغیر اگر کوئی اقامت کہہ دے رہا ہے تو مکروہ ہوگا، اس کی اجازت لینا چاہیے۔ جو آدمی اذان کہا تھا
جو مؤذن صاحب اذان کہے تو ان کی اجازت سے ہی جو ہے اقامت دینا چاہیے، بغیر اجازت کے اگر دے رہے ہیں تو مکروہ ہوگا۔ اب جو ہے اذان کے جواب کے بارے میں ہم چند باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ میں عرض کروں، جو افراد جو ہے سٹیوں میں بالخصوص حیدرآباد میں رہتے ہیں، ان کو یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے کہ گھر سے لے کر گاڑی لے کر نکلے، مغرب کا ٹائم ہو گیا، گاڑی پہ جا رہے ہیں، عصر کا ٹائم ہوا یا عشاء کا ٹائم ہوا، گھر کے پاس کی اذان ہوئی تھی، ہم جواب دے دیے تھے اذان کا، پھر آگے جا رہے ہیں تو پھر آگے اور ایک اذان سنائی دی، پھر آگے بڑھ رہے ہیں پھر اذان سنائی دی، ہم 10-15 منٹ تک 20 منٹ تک گاڑی چلا رہے ہیں تو جس گلی میں جائے اذان سنائی دے رہی ہے، تو ایسے موقع پر اذان کا جواب کا کیا حکم ہوگا؟ تو یہ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اذان جو بھی سن رہے ہیں، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت ہو، پاک ہو یا ناپاک ہو، سب کو جو ہے اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ ناپاک ہے تو بھی جواب دینا ہے، پاک ہے تو بھی جواب دینا ہے، طہارت ہے تو بھی جواب دینا ہے، طہارت نہیں ہے تب بھی جواب دینا ہے۔ تو بہرحال اذان کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ اور جو ہے جب اذان ہو تو تمام کام، جو بھی کام ہو، تمام کام کو چھوڑ کر اذان سننے میں لگ جانا چاہیے۔ اور کوئی آپ کاروبار کر رہے ہیں یا کسی اور کام میں ہیں، حتیٰ کہ سلام جواب بھی نہیں ہونا ہے تو اذان کے سننے میں بیزی ہو جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی یہی حکم ملا ہے کہ وہ بھی قرآن شریف تھوڑی دیر کے لیے روک دے اور اذان سنے، اذان کا جواب دے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم بتایا گیا ہے۔ تو بہرحال اذان کا جواب دینا ضروری ہے، اور کوئی بھی کام میں مصروف ہو تو کام کو روک کر خاموشی سے ٹھہر جانا چاہیے، اور یعنی کام کو روک دینا چاہیے، اور اس کے بعد اذان کا جواب دینا ہے۔ کوئی بھی گفتگو بھی نہیں کرنا ہے، اور کوئی سلام کرے تو جواب بھی نہیں دینا ہے اذان کے دوران۔ اذان کے دوران کوئی صاحب سلام کر رہے ہیں تو جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے، اور قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں تو قرآن شریف کو بھی جو ہے تھوڑی دیر کے لیے روک دینا ہے، اذان کا جواب دینا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اذان کی جواب کی اہمیت کتنی ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جمعے کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں، تو پہلی اذان جب ہم سنتے ہیں تو اس موقع پر تمام کاروبار، بزنس، تجارت، تمام چیزوں کو چھوڑ کر نماز جمعہ کے لیے جانا واجب ہے۔ مسجد کے لیے رخ کرنا، نماز جمعہ کے لیے جانا واجب ہے۔ کب؟ جمعے کے دن پہلی اذان سن کر۔ پہلی اذان کے بعد جمعے کے دن اگر کوئی آدمی تجارت میں، کسی کاروبار میں، کسی اور کام میں مصروف رہتا ہے تو اس کا مصروف رہنا گناہ کا ذریعہ بنے گا، وہ گناہ گار ہوگا، حتیٰ کہ اسے حرام کام میں بتلایا گیا ہے۔ جمعے کے دن اذان ہونے کے بعد، پہلی اذان ہونے کے بعد، جمعے کی تیاری کے بجائے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جانے کے بجائے کوئی اور کام میں بیزی ہو جا رہا ہے تو اس کا یہ کام میں بیزی ہو جانا حرام ہے۔ اس کے بعد اور ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ایک نماز کے بارے میں کئی اذانیں سنائی دے تو صرف ایک اذان، جو پہلی اذان سنے تھے، اس کا جواب دینا واجب ہے، ہر اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ جو ابھی آپ کو میں بتایا تھا کہ شہر میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر ہم رہے تو کئی اذانیں سنائی دیتی ہے، تو کون سی ہر اذان کا جواب دینا کیا؟ تو بولے کہ جو فرسٹ ٹائم سنے تھے اذان، اس کا جواب دے دے تو کافی ہے، اب ہر اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ گاڑی پہ یا کسی اور ٹرین میں سوار ہو گئے، ہر گلی سے گزر رہے ہیں تو وہاں پر اذانیں سنائی دے رہی ہے، تو ایک جو فرسٹ اذان سنے تھے ہم، اس کا جواب دے دیے ہیں تو بس کافی ہے۔
اب ہر اذان سن رہے ہیں، ہر گلی میں سن رہے ہیں، ہر 2 منٹ کو سن رہے ہیں، تو ہر اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. یعنی ایک نماز کے بارے میں جتنی بھی اذان، عصر کی اذان سنے تھے اس کا جواب دے دیے، اب عصر کی جتنی بھی اذانیں سن رہے ہیں آپ، اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے. اگر مغرب کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی اذان سنے تب دیں گے، مغرب کا ایک مرتبہ جواب دے دیے، اب مغرب کی پھر 10-15 اذانیں سنائی دی، تو باقی کے جتنے بھی ہے اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، ایک مرتبہ جواب دے دیے تو بس کافی ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے جو افراد بالخصوص سٹیوں میں، شہروں میں رہتے ہیں، ان کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ ایک ہی نماز کے بارے میں بہت ساری اذانیں سنتے ہیں، تو ایک ہی اذان کا جواب دے دیے تو کافی ہے، ہر اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے. چند چیزیں ہیں ان اس دور جمعے کا خطبہ یا عیدین کا خطبہ سن رہے ہیں، آپ کی آواز اس بریک موقع ہو پر رہی اذان کی آواز مول صاحب آپ کی آواز کٹ رہی آواز ہے. بریک ہو رہی ہے جی مول صاحب. ایسا. جی جی اب آ رہی ہے آواز. جی آ رہی مول صاحب. ہیلو، جی آ رہی مول صاحب. ٹھیک ہے، شکریہ. اگر اذان کی جواب، بعض اوقات ایسے ہیں کہ ان میں جو ہے اذان کی جواب دینا، اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے، تو بتا رہے ہیں کہ عیدین کا یا جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں، اس موقع پہ دوسری اذان سنائی دے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے. جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس موقع پر کوئی اذان ہو تو جو ہے واجب نہیں ہے. یا پھر جو ہے بیت الخلا میں ہوں، یا بہرحال کسی، یا پھر کوئی آدمی جو ہے کھانا وغیرہ کھا رہا ہو تو اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے، نہیں دینا چاہیے. تو بہرحال چند چیزیں ہیں. تو کوئی دینی تعلیم پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو ان کو بھی جو ہے اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جن میں جو ہے اذان کا جواب نہیں دیے تب بھی جو ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب بتا رہے ہیں کہ اذان کا جواب کیا ہونا چاہیے. تو میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ اذان کا جواب 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہے زبان کے ذریعے سے، ایک ہے عمل کے ذریعے سے. زبان کے ذریعے سے جواب یہ ہے کہ جو کلمات مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں اسی کو ریپیٹ کیا جائے، اور عمل کے ذریعے سے مطلب یہ کہ مسجد کا رخ کرنا. اذان سن لیے تو مسجد کا رخ کرنا، یہ عمل کے ذریعے سے جواب ہوا. اور جو زبان کے ذریعے سے جواب یہ ہوا کہ جو مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں وہی کلمات کو ریپیٹ کرنا. تو بتا رہے کہ یہ 2 جواب بھی ضروری ہے، واجب ہے، چاہے عمل کے ذریعے سے جواب ہو چاہے زبان کے ذریعے سے ہو. جب اذان ہو تو یہ 2 جوابات دینا بھی ضروری ہے. یعنی مغرب کی اذان ہوئی یا عصر کی اذان ہوئی تو جو کلمات کو ریپیٹ کرنا ہے وہ تو کر رہے ہیں، لیکن فوراً مسجد کا رخ کرنا، مسجد کی طرف آگے بڑھنا، یہ بھی جواب ہے، یہ بھی واجب ہے. تو بہرحال جو آدمی مسجد کے باہر ہے تو اس کو جو ہے زبان کے ذریعے سے، یعنی قولی جواب، قول کے ذریعے سے، اور فعل کے ذریعے سے دونوں جواب دینا چاہیے، دونوں بھی جو ہے ضروری ہے. قولی جواب، فعلی جواب کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام چھوڑ رہے ہیں وہ کام کاج چھوڑ کر، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو تمام چیزیں چھوڑ کر جو ہے مسجد کا رخ کرنا چاہیے. یہی یعنی عمل کے ذریعے سے جواب دینا یہ جو ہے واجب ہے. عمل کے ذریعے سے کہ اذان ہو تو فوراً جو ہے مسجد کا رخ کرے، یہ عمل کے ذریعے سے جواب ہوا. تو یہی جو اصل جواب ہے یہ جواب دینا جو ہے واجب ہے. اور قول کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے جواب دینا ہے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ مؤذن صاحب جو کہے وہی کلمات کو ریپیٹ کرنا ہے. البتہ جو ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، حیا کا مطلب ہے آئیے، علی الصلاۃ نماز کی طرف، اور حی علی الفلاح کا مطلب ہوا آئیے نیکی کامیابی کی طرف. یہ جب مؤذن صاحب کا ہے تو اس کے جواب میں کہنا ہے لا حول
ولا قوت الا باللہ. تو لا حول لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. کب؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں. اور فجر میں جو ہے مؤذن صاحب الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں جو ہے صدقت و بررت کہنا چاہیے. صدقت و بررت یہ کہنا چاہیے فجر کے موقع پر. اور جب پہلی مرتبہ جو ہے اشہد ان محمد رسول اللہ سنیں تو اس موقع پر جو ہے چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک سنا گیا ہے تو اس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے. آپ کو جو درود شریف یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر جو ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. جو درود شریف ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جب سیکنڈ ٹائم اشہد ان محمد رسول اللہ یہ سیکنڈ ٹائم مؤذن صاحب کا ہے تو اس موقع پر یہ مستحب بتلایا گیا ہے کہ اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں اپنے انگوٹھوں کو جو ہے کہ جو ناخن ہے اس کو آنکھوں پر رکھ کر جو ہے یہ کہنا چاہیے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر. کھانا کھاتے 5 منٹ میں کھا لیجیے، آپ فریج میں رکھی تھی. یہ کہنا چاہیے. ایک منٹ. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ دوسری مرتبہ سنیں گے، فرسٹ ٹائم تو درود شریف پڑھنا ہے، سیکنڈ ٹائم یہ بولنا ہے قرۃ عینی بکا. اپنے انگوٹھوں کو جو ہے ناخنوں پر رکھ کر، انگوٹھے کے ناخنوں کو جو ہے آنکھوں پر رکھ کر کہنا چاہیے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرۃن کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھ میں جو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، انسان کو جو ہے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور جسم کے ظاہری اعضاء میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ خوشی کب محسوس ہوتی ہے؟ جب اس کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. تو آنکھوں کی ٹھنڈک کے ذریعے سے انسان کا بال جو ہے راحت سکون حاصل کرتا ہے، ایمان میں اضافہ بنتا ہے، اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. تو قرۃ معنی قرۃن کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک. قرۃ عینی کا مطلب ہوا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیکا آپ سے ہے یا رسول اللہ. گویا مومن مسلمان جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی برکت سے میرے آنکھوں میں ٹھنڈک ہے، آپ کے ذکر سے، آپ کے نام سے، آپ کے حکم پر عمل کرنے سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرا جو ہے دنیا و آخرت میں آپ کے صدقے میں میری کامیابی ہے. تو یہ بہت اچھے کلمات ہے، ایسا کہنا مستحب بتلایا گیا ہے. اس کے بعد ہے اللہم متعنی بالسمع والبصر. اے اللہ مجھے سننے اور دیکھنے کی طاقت کے ذریعے سے جو ہے مجھے فائدہ پہنچا. اے اللہ مجھے یعنی تو نے آنکھ دیا ہے اور سننے کے لیے کان دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا ہے. تو یہ جو دو نعمتیں ہیں مجھے ایسی طاقت عطا فرما کہ تیرے لیے میں نیکیوں کا ذریعہ بنوں، یہ ان کے ذریعے سے میں نیکیاں حاصل کروں. تو فائدہ پہنچا کان اور آنکھ کے ذریعے سے. یہ الفاظ کہنا چاہیے کب؟ جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنیں. فرسٹ ٹائم جو ہے درود شریف پڑھنا ہے، سیکنڈ ٹائم جو ہے یہ کہے تو بہت بہتر ہے. وہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنی بالسمع والبصر یہ کہنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے جب اذان مکمل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، تو سننے والوں کو بھی چاہیے اور مؤذن صاحب کو بھی چاہیے کہ درود شریف پڑھنا چاہیے. اور درود شریف پڑھنے کے بعد جو ہے دعا پڑھنا ہے. وہ دعا آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. وہ دعا یہ ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. یہ دعا پڑھنا ہے. یہ دعا جو ہے بہت ہی برکتوں والی دعا ہے اور اس کے بارے میں بہت فضیلت آئی ہے. تو جب بھی آپ ہر ایک کو جو ہے چاہیے کہ یہ دعا یاد کر لینا چاہیے. بہت پیاری دعا ہے. اگر مناسب ہو سکے تو میں ترجمہ بھی کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ
مزید ہم ذوق پیدا ہو، وہ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اے اللہ، اے رب اس مکمل دعوت کے رب، یعنی جو اذان کے ذریعے سے دعوت دی جا رہی ہے، اس مکمل کمپلیٹ دعوت والصلاۃ القائمہ، اور قائم ہونے والی نماز کے رب، آتی محمدن، تو عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ اب وسیلہ جو ہے قیامت کے دن ایک مقام ہوگا جو مرتبہ عظمت فضیلت ہوگی، وہ جو ہے حضور علیہ السلام کے لیے اسپیشل خاص ہوں گے، تو اس مرتبے کو جو ہے وسیلہ کہا جاتا ہے، یعنی اسلامک ٹرم ہے، یہ اصطلاح ہے، وسیلہ کہتے ہیں۔ قیامت کے دن جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو دیا جائے گا، تو گویا دعا کر رہے ہیں کہ آتی محمدن الوسیلۃ، کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، یعنی جو خاص اسپیشل مقام ہے، اسٹیٹس ہے، وہ جو ہے تو عطا فرما، والفضیلہ، اور عظمتیں فضیلتیں عطا فرما، وبعثہ مقام محمودہ، اور آپ کو یعنی حضور علیہ السلام کو مقام محمود پر فائز فرما۔ ایک جگہ ہے قیامت کے دن جو ہے اس پر حضور علیہ السلام کو جلوہ افروز کیا جائے گا، وہاں پر جو ہے آپ کے لیے وہ مقام چنا جائے گا، یعنی بہت بلند و بالا مقام ہے، اس کا نام مقام محمود ہے۔ تو دعا ہو رہی کہ آپ کو مقام محمود عطا فرما، الذی وعدتہ، جس کا کہ تو نے وعدہ کیا ہے، انکا، یقین تو، لا تخلف المیعاد، وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ دعا کرنا چاہیے، ہر ایک کو یاد بھی ہونا چاہیے، بہت اچھی پیاری دعا ہے، اور ہو سکے تو ہمارے گھر میں جو بھی افراد ہو، بچے ہو، ان کو یہ یاد دعا جو ہے یاد بھی دلا دینا چاہیے۔ اور جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، اور یہ دعا پڑھتے وقت مستحب ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اور دعا پڑھنے کے بعد چہرہ جو ہے ہاتھ جو ہے چہرے پر مل لینا چاہیے، منہ پر جو ہے ہاتھ پھیر لینا چاہیے، یہ تمام چیزیں سنت ہے۔ تو بہرحال اذان کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اور اقامت کہتے ہیں جو نماز سے پہلے کلمات دہرائے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں نماز کے اور اقامت کے بارے میں چند چیزیں پیش کی گئی ہے، اور اب یہاں پر جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کن کن مقامات پر آپ اذان دے سکتے ہیں، اذان اور اقامت کن کن مقامات پر دینا چاہیے۔ بتا رہے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے سیدھے کان میں اذان ہونا چاہیے، اور بائیں کان میں اقامت کہنا چاہیے، رائٹ، سیدھے کان میں جو ہے اذان ہو، فرسٹ جو ہے اذان کہے، پھر اس کے بعد اقامت کہے، بائیں کان میں، لیفٹ میں کان میں جو ہے اقامت کہنا، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی غم میں مبتلا ہے، پریشانی مبتلا ہے، یا کوئی مرض بڑھ گیا، یا کوئی آدمی جل گیا، تو اس کے کان میں بھی اذان کہنا جو ہے بہت ہی برکت کا سبب ہے، اس سے جو اس کو شفا اور مدد ملتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی راستہ بھٹک جائے، یعنی مسافر ہو جائے، پہلے جنگلات میں سفر ہوتا تھا، تو راستہ بھٹک جائے اور راستہ نہ پائے، تو ایسے مقام پر اگر کوئی اذان کہتا ہے تو اذان کی برکت سے وہ اپنے بھٹکے ہوئے راستے سے سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، تو اس مقام پر بھی جو ہے اذان کہنا بہتر بتلایا گیا ہے۔ اور ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر ہے اور اذان ہو گئی ہے، تو اس موقع پر نماز پڑھے بغیر مسجد سے جانا نہایت ہی مکروہ ہے۔ کوئی آدمی مسجد کے اندر تھا اور اذان ہو چکی ہے، اب نماز پڑھا نہیں، مسجد سے باہر چلے جانا چاہ رہا، تو بعض لوگ علماء تو منافق کی علامت بھی لکھے ہیں، تو بہرحال نہایت ہی مکروہ بتلایا گیا ہے کہ مسجد سے اذان کے بعد نکل رہے ہیں نماز پڑھے بغیر۔ البتہ جو ہے جو صاحب نکل رہے ہیں انہوں کسی اور مسجد کے امام ہیں، کسی اور مسجد میں جا کے ان کو اذان دینا ہے یا نماز پڑھانا ہے، تب نکل سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی اہم عذر کے، بغیر کسی ریزن کے
مزید سے نماز پڑھے بغیر اذان کے بعد نکلنا نہایت ہی مکروہ ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو کہا گیا تھا کہ جو آدمی اذان کہے اقامت کہنا بھی اسی کا حق ہے۔ اقامت جو ہے وہی کہے گا، وہ رہتے ہوئے دوسرا آدمی اقامت نہیں کہہ سکتا۔ پرمیشن لے کر اقامت کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک ہی آدمی جو ہے اذان، جی نماز مطلب نماز تو چلیے ٹھیک ہے، فرض کے بعد فرض پڑھ لے کے ایک دم مطلب نکل جاتے تو اس کا کیا ہے؟ وہ کیا مکروہ ہے کیا ہے وہ بھی ذرا بول دیجیے، بغیر سنت پڑھے۔ جیسا آپ دیکھیے، فرض پڑھ لیے، فرض کے بعد جو سنت ہے اگر نہیں پڑھے تو اس سے پہلے نکل جانا کیسے؟ ہاں ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ اب ابھی جو ہم پڑھے تھے، اذان کے بعد نماز سے پہلے جانا نہایت ہی مکروہ بتلایا گیا ہے، اور اسی طرح جو نمازوں کے بعد سنت ہے، جیسے مغرب کے بعد ہے، عشاء کے بعد ہے، اور اسی طرح ظہر کے بعد ہے، ان نمازوں کے بعد جو سنتیں پڑھے بغیر چلے جانا، یہ عمل جو ہے اس واسطے بہت زیادہ مکروہ ہے کہ اس سے جو ہے سنتیں چھوٹ جا رہی ہے۔ اور سنتوں کے بارے میں، نوافل کے بارے میں بتلایا گیا ہے، جب قیامت کے دن فرائض میں کوتاہی ہوگی، فرائض میں کمی ہوگی، تو سنتوں کے ذریعے سے اسے کمپلیٹ کیا جائے گا۔ تو جب ہماری فرض ہی کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی ہے تو ہم سنت بھی چھوڑ دے رہے ہیں، تو اس سے بہت اور نقصان ہو جائے گا۔ قیامت کے دن سنتوں اور نوافل کے ذریعے سے ہی ہمارے فرائض کو جو ہے کمپلیٹ کیا جائے گا۔ خود بھی کہیں اخلاص نہیں تھا، کہیں توجہ نہیں تھی فرائض میں، تو جو بھی کمی بیشی رہ گئی تھی وہ مکمل کیا جائے گا سنتوں کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے۔ اور ہم پہلے فرائض ہی توجہ سے نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر مزید یہ اوپر یہ ستم ہو رہا ہے کہ سنتیں بھی چھوٹ جا رہی ہے۔ تو بہرحال انتہائی نامناسب چیز ہے، اور ایسا کرنا بہرحال مکروہ سے بڑھ کر ہی کہا جا سکتا ہے کہ سنت کو چھوڑنا۔ اب جو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اگر کوئی صاحب دوسرے مسجد میں امام ہے یا مؤذن ہے، ان کو وہاں پر جا کر نماز پڑھانا کرنا ہے، تو وہ چاہے تو نکل سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی عذر کے اذان کے بعد مسجد سے نکلنا یہ مکروہ ہے۔ دوران اذان جو ہے چھینک آ جائے تو اس موقع پر الحمدللہ کہنا یا چھینک کا جواب دینا یہ درست نہیں ہے۔ اور جو ہے اقامت کہنے کے بعد، اقامت دے دینے کے بعد، اقامت کہہ دینے کے بعد جماعت نہیں ٹھہری، کچھ بہت ہی لمبا فاصلہ ہو گیا ہے، پھر دوبارہ اقامت کہہ لینا چاہیے۔ اقامت، اذان کی بات نہیں ہو رہی، اقامت کی بات ہو رہی۔ اقامت کہنے کے بعد اگر زیادہ عرصہ گزر گیا، بہت دیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی، تو پھر دوبارہ جو ہے اقامت کہہ لینا چاہیے۔ اگر تھوڑی بہت دیر ہوئی ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو بہرحال ہم جو ہے اذان کے بارے میں اور اقامت کے بارے میں چند چیزیں جاننے کی کوشش کرے تھے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں مزید کے احکام کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نہیں مولوی صاحب، یہ کتنی دیر جی اقامت کے بعد تو بھی کتنی دیر کا وقفہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اذان اور اقامت تھوڑی دیر چند آیتیں پڑھنے کا فاصلہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ فاصلہ ہو جا رہا ہے تو اس سے جو ہے دوبارہ لوٹانا ہے۔ مول تھوڑی صاحب دیر ابھی ایک بہرحال سوال۔ جی مول صاحب اگر ظہر کا ٹائم 1:10 پہ نماز پڑھی، 1:15 سے اذان ہو رہی، تو پھر نماز کے بعد اذان سنا ہے تو پھر دوبارہ نماز پڑھنا ہے؟ اب دیکھیے، جو خواتین ہوتے ہیں یا کوئی آدمی گھر میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ محلے کی اذان ہونے کے بعد پڑھنا چاہیے، محلے کی اذان ہونے کے بعد جو ہے پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص پڑھ لیا، کوئی خاتون جو ہے محلے کی اذان سے پہلے ہی چونکہ وقت ہو گیا تھا پڑھ لیے، تو جی اس سے کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جاتی، نماز ہو ڈبل جاتی۔ پڑھنا پڑتا مول نہیں صاحب؟ نہیں نہیں، ڈبل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی نماز ہو ارجنٹ میں جاتی رہے ہے۔ تو وقت شروع ہونے سے ادھک پڑھ لے سکتے نا؟ ہاں، وقت شروع ہونے کے بعد
محلے کی جی اگر اذان ہو تو پڑھ لینا، یہ سنت طریقہ ہے. لیکن جی اگر کوئی جو ہے پہلے ہی پڑھ لیے، وقت شروع ہو گیا تھا لیکن اذان نہیں ہوئی تھی، تب جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جی جائے گی. جی اور مول صاحب جی نماز کا مکرو وقت کب ہوتا؟ مطلب اب ہر نماز کا مکرو وقت کب ہوتا؟ اب دیکھیے، ہر نماز کا مکرو وقت نہیں ہے. 24 گھنٹوں میں 3 اوقات ایسے ہیں جو مکرو بتلائے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد 22 منٹ تک مکرو وقت ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیے، فجر کا ٹائم 6:40 پہ ختم ہو جا رہا، مثال کے طور پر سمجھیے 40 منٹ میں فجر کا وقت ختم ہو جا رہا. اس کے بعد 22 منٹ تک کا مکرو وقت رہے گا، اور 22 منٹ کے بعد آپ اشراق پڑھنا چاہیں، چاشت پڑھنا چاہیں تو پڑھ لے سکتے ہیں. تو 22 منٹ کا فاصلہ جو ہے فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد مکروہ رہے گا. اور اسی طرح جو ہے ظہر کا ٹائم جب شروع ہو رہا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، مثال پر ظہر کا وقت شروع ہو رہا 12:30 پر، اس سے پہلے 12:30 سے پہلے جو 22 منٹ ہے وہ جو ہے مکروہ وقت ہے. 2 چیزیں ہوں گی. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عصر کی نماز پڑھ چکا ہے تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کے وقت تک کا درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ مکروہ وقت ہے. عصر کی نماز جب پڑھے اس ٹائم پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہی مکروہ وقت اس کا شروع ہوتا ہے. میں جو ہے مول عصر صاحب کی نماز لیٹ پڑھا، 5:30 کو پڑھ لیا میں، تو میرا مکروہ وقت عصر کا جو ہے عصر کی نماز سلام پھیرتے ہی شروع ہو جاتا ہے. اب کوئی جلدی پڑھ لی، 5 بجے سے پڑھ لیے، ان کا مکروہ وقت جو ہے 5 بجے نماز سلام پھیرتے ہی شروع ہو جائیں گا. تو عصر کی نماز، اس دن کی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے مغرب تک جو ہے مکروہ وقت رہتا ہے. مول صاحب جی اگر کبھی جی ٹائم نہیں ملا تو اثر ہونے کے بعد بہت ہی لیٹ ہوگا تو مغرب سے 20 منٹ پہلے تک یا 15-10 منٹ تک پہلے تک بھی اثر پڑ سکتے بولتے، صحیح ہے یہ؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں. اگر اگر جو ہے مجبوری میں مغرب کا وقت جو ہے ابھی شروع نہیں ہوا ہے تو اس سے پہلے ابھی اثر ادا ہو سکتا ہے. ہاں ہو جا سکتی ہے. لیکن جو ہے بہت ہی زیادہ لیٹ ہو گیا ہے تو اس کو دوبارہ لوٹانا جو ہے واجب بتلایا گیا ہے. مول صاحب یعنی قضا نمازاں کب پڑھنا؟ قضا نمازیں اب چونکہ بہت زیادہ قضا نمازیں رہتی ہے تو 1-2 جی دن میں تو ایسا نہیں پڑھ سکتے ہیں. ایسا کر لے سکتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد، یعنی فجر کے سے پہلے ایک ٹائم کی فجر کی قضا پڑھ لینا، ظہر میں جو ہے ایک ٹائم کی، عصر میں ایک ٹائم کی، ایسا ایسا ڈیلی پڑھ 5 سکتے ہیں مول نمازیں صاحب؟ ایسا ہاں کرنا چاہے تو کر لے سکتے ہیں. جی حضرت ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ جو فرض نماز کے بعد کی اور پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ گھروں میں ادا کرنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں اب سنتیں نوافل وغیرہ جو ہے گھروں میں ادا کرنے، اس کی فضیلت آئی ہے، گھروں میں ادا کر لے بہت اچھا ہے. چونکہ بہت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم گھر کی نیت کر کے نکلتے ہیں تو گھر میں بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. اگر ایسا کوئی امکان ہے تو مسجد میں ادا کر لینا چاہیے، لیکن گھر کو نمازوں کے ذریعے سے آباد رکھنے کا ہے. سنتیں نوافل جو ہے گھر میں ہی ادا کرنا افضل ہے. اور مول صاحب ہلو